وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج چوتھے پارے کا آخری ربع صلاۃ سے آخر تک اور سورۃ النساء کی آیت 1 سے 23 تک کا یہ مشتمل ہے یہ سبق۔ سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے سورہ مبارکہ اس لیسن سے۔ سورۃ النساء عورتوں کے نام کی صورت ہے یہ قرآن پاک میں، چوتھی صورت ہے یہ، اور اس میں بہت آپ کو تنوع ملے گا موضوعات کا، لیکن اس میں جو بیسک تھیم ہے وہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے عورتوں سے ریلیٹڈ مسائل ہیں۔ تو اس سے پھر آپ کو جو چیز سیکھنے کو ملی جب آپ کمیونیکیٹو سپیکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو جو کمیونیکیشن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی، الفاظ دیے، پھر اس کے بعد اس میں الفاظ میں تاثیر رکھی۔ تو سورۃ النساء سے آپ کمیونیکیشن کا ایک اصول بھی سیکھیے کہ نیڈز انالیسس کو بہت امپورٹنس ہونی چاہیے جب آپ کسی کے لیے کوئی کانٹینٹ سلیکٹ کر رہے ہیں، اس کی انٹرسٹ کا کانٹینٹ سلیکٹ کریں، اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی تمہید بھی اکارڈنگلی اسٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کمیونیکیشن آف ہولی قرآن، جو قرآن کی آیات اور ان کی مختلف صورتوں کو اسٹڈی کر کے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالی، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اسپیکر، اپنا جو آپ کا مخاطب ہے اس کے حساب سے اپنی انفارمیشن کو سیٹ کرنا چاہیے، اور ساتھ اپنی مثالوں کو اس کے حساب سے لانا چاہیے۔ وہ چیزیں آپ کی بیان میں ہونی چاہیے جو کہ سننے والے کو اجنبیت محسوس نہ ہو، بوریت محسوس نہ ہو۔ اب چونکہ نساء نام کی صورت ہے تو اس میں پھر سٹارٹ دیکھیے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بحیثیت انسان تمام ایز اے ہول مخاطب کر کے اس سورہ کا آغاز کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ سورۃ النساء میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا کہ ایک فرد واحد سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے، لیکن اس فرد واحد سے ہی اس کا جوڑا، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ ابھی ایک بالکل جنرل سی بات ہے، ظاہر ہے ایسا ہی ہوا ہے، تو اس میں ہمارے لیے سوچنے کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں، جب ہم عورتوں اور مردوں کی ڈیوٹیز اور ان کے اصول اور ان کی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو یہ آج کے دور کی بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے کہ مرد اور عورتیں کیا سیم ہیں، وہ دونوں ایک جیسے کام کریں گے؟ اور عورتوں کو، مردوں کو تو یہ پرابلم نہیں ہے، یہ بات عورتوں کی سائڈ سے نکلتی ہے کہ ہم بھی مردوں جیسے کام کریں گے۔ اور چونکہ اب میڈیا کا دور ہے اور ہماری بہت سی سوچوں کو میڈیا انفلوئنس کرتا ہے اور چینج کرتا ہے، تو اب ہم اپنی بچیوں کے حوالے سے وہ باتیں سوچتے ہیں اور وہ بچیاں بھی سوچتی ہیں جن کا قرآن سے کوئی کنیکشن نہیں۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ دین اسلام نے اور قرآن نے اگین ہمیں یہ ریمائنڈ کروانا ہے اپنے آپ کو کہ قرآن والے لوگ غائب پر یقین رکھتے ہیں، جو چیزیں آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ تو عورت اور مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں تو اسینشلی ڈفرینس یہ ہے کہ دونوں کی تخلیق ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی۔ ویری فرسٹ تھنگ جو کہ ڈفرینٹ ہے ان دونوں میں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا آدم کو، اور آدم سے حوا کو بنایا تھا ان کی بائیں پسلی سے، تو اس لیے حوا نام کا مطلب یہ ہے کہ زندہ چیز سے نکلی ہوئی چیز۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھ لیں کہ مرد اور عورت پیدا ہی مختلف طریقے سے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا ڈفرینس جو اسی آیت سے ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے کہ اکیلا مرد بے شک دنیا میں جتنے مرضی کارنامے سر انجام دے لے، وہ نسل انسانی کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کے لیے اس کو اپنے جوڑے یعنی عورت کی ضرورت ہے۔ تو عورت ایک اپر ہینڈ بھی ہو گیا اس پہ کہ ساری ذمہ داریاں دنیا کی ایک سائڈ پہ، ایک واحد نسل انسانی کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ایک سائڈ پہ، تو بیلنس ہو گیا۔ مردوں کی ذمہ داریوں میں دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے، خطرات سے جھیلنا ہے، شکار کرنا ہے، گھر بنانا ہے، زراعت کرنی ہے، صنعت کاری کرنی ہے، انہوں نے بہت سے کام کرنے ہیں۔
اور ان کے کاموں کی فہرست بہت لمبی ہے. CEO بن جائیں گے وہ ایڈمنسٹریشن میں چلے جائیں گے, وہ فوج میں چلے جائیں گے, لیکن عورت کی ایک ہی ذمہ داری جو یہاں پہ اللہ نے بتائی, اور وہ کیا ہے کہ اس نے نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے. تو دونوں کے سفیر ہی متعین ہو گئے پہلی آیت کریمہ سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحم کی بنیاد پر جو بھی رشتے بنتے ہیں ان کی پاسداری کرو. تو اس میں پھر عورت کو تکریم مل گئی کہ جو عورت ہے وہ ایک ایسے آرگن کے ساتھ دنیا میں آتی ہے جو مرد کے پاس نہیں ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک بنایا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اپنی صفت سے, اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اپنی صفت تخلیق کے لیے وہ اپنی مخلوقات میں مادہ کا انتخاب کرتا ہے. اور اللہ خود رحمان ہے اور اس نے اپنی عورت اور مادہ کو رحم دیا ہے. تو اس لیے رحم کو سمجھنا ہے, اللہ کے رحم کو, تو عورت اور بچے کا, ماں اور بچے کا تعلق سمجھ لیجئے, کیونکہ وہ رحم ہے, اللہ رحمان ہے اور عورت کے پاس بھی رحم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان دونوں کا ریفرنس بھی بتا دیا. اور پھر اس کے بعد اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب ایک عورت کی بات آئے گی تو اس کی ایکسپلائٹیشن کی بات ضرور آئے گی, کیونکہ عورت مرد سے طاقت میں کم ہے. کہیں پہ بھی دنیا میں آپ چلے جائیں, ایون کہ اس وقت بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں, اس میں بھی عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے کافی چانسز بھی ہیں, اور عورتوں کی اپنی ذات کی حفاظت کے حوالے سے کافی رسکس بھی ہیں. ایون ٹوڈے مردوں کو کوئی نہیں مردوں کو کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن عورتیں ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں. اگر ان کے سر سے ان کے خامد یا بھائی یا باپ چلے جائیں تو وہ عورتیں یتیم ہو جاتی ہیں. ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں بولتا, کیونکہ کسی کو ان سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو اس صورتحال میں اللہ نے پھر ایسے یتیم عورتوں اور بچوں کے حوالے سے قرآن میں پورے احکامات نازل کیے, جو کہ اس سورۃ نساء میں آپ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دو, اور ان کے پاک مال کو اپنے ناپاک مال سے ملا کر نہ کھاؤ, اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. یہ بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ یہ بات سمجھ لیں کہ ایک مرد کی کیا امپورٹنس ہے, ایک ہسبینڈ کی, ایک باپ کی, ایک بھائی کی, جو ایک اسٹرانگ مین ہے, وہ اپنے سے سب آرڈینیٹس کی, اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی ان کے مال کی طرف نہیں دیکھ سکتا. تو اسی لیے جب وہ چلے گئے جاتے ہیں دنیا سے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں, عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. ان کو پھر اپنی ذات, وہ اپنے جائز حقوق بھی کسی سے نہیں مانگ سکتے. تو اس لیے پھر اللہ نے کہا ہے, ان کے بہاف پر اللہ بول رہا ہے کہ جو ان کا مال بھی کچھ لوگ ہتھیا لیتے ہیں اور ان کی بات بھی نہیں سنتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو. اور اگر تمہاری کفالت میں کچھ یتیم بچیاں ہوں, اس کا شان وجہ نزول ان آیات میں یہ تھا, 3 ہجری میں جو غزوہ احد ہوا تھا, اس میں مدینہ کی ایک مختصر سی آبادی میں 70 لوگ مارے گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ 70 خاندان ڈسٹرب ہوئے تھے, 70 عورتیں بیوہ ہوئی تھی, 70 خاندانوں کے بچے یتیم ہوئے تھے. تو اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے یتیم عورتوں اور بچوں کی وراثت کے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے قوانین اس میں نازل کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی یتیم لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جو تمہاری زیر کفالت ہے, تو پھر اس وقت اس کو اس کا حق مہر ادا کرو گے. اور اگر تمہارے, اب دیکھیں یہاں پر جو آپ کو میں نے سین بتایا ہے نا, اس سین میں یہ ہے کہ معاشرے میں بہت سے گھروں میں عورتیں بیوہ ہو گئیں. اب جب آپ کو دین اسلام کی حقانیت یہ ہے کہ اس میں اڈاپٹیبلٹی بہت ہے, فلیکسیبلٹی بہت ہے. عام حالات میں ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے اور اچھی زندگی گزارے, لیکن اب اگر ایسا ہو گیا ہے کہ معاشرے میں بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں, یا ان کو کوئی صحیح بر نہیں مل رہا, اچھا جائز رشتہ صحیح نہیں مل رہا, تو پھر مردوں کو ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی گئی کہ وہ ایک کے علاوہ 2 یا 3 عورتوں کو بھی اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں, لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ حالات اس طرح سے ہو جائیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر میاں بیوی آپس میں خوش رہتے ہیں, لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے بچوں کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے. تو پھر یہ نہیں کہا گیا کہ مرد اپنی زندگی ایک عورت کے پیچھے برباد کر دے, وہ ایک اور شادی بھی کر سکتا ہے اگر اس کا کوئی بیبی نہیں ہے, یا اس کا اس کی بچی عورت کے ساتھ دل نہیں لگا, یا ایج ڈفرینس ہے, واٹ ایور. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ڈور کلوز اوپن کر دیا گیا, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دونوں بیویوں میں انصاف کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دے دو. دین اسلام میں نے حق عورت کے ساتھ اپروچ کرنے کا ایک ہی طریقہ بتایا, اور وہ کیا ہے, وہ نکاح کے ذریعے آپ اس سے کوئی بھی فائدہ استمتاع حاصل کر سکتے ہیں, اور نکاح سے پہلے اس کا حق مہر مقرر کرنا ضروری ہے. اگر عورتیں اپنی مرضی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کو کھایا جا سکتا ہے اور وہ بالکل حلال ہے. ہاں,
لیکن اب دیکھیں، اب سچویشن بن گئی کہ یتیم بچے ہیں اور ان کے کفیل باپ نہیں، ان کے مال ہیں، ان کے باغات ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن کو آتا ہے نا ان کا کام، ان کے چاچو، ان کے ماموں، ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ، وہ پھر ان کے کفیل بنے، ان کے گارڈین بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مالوں کی حفاظت کریں، اور ان کو اس میں سے کھلائیں بھی، پلائیں بھی، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں بھی۔ یہ قرآن ہمیں ایک ایسی ریکمنڈیشن دے رہا ہے جس پر عمل کر لینے سے زندگی میں واقعی جنت بن سکتی ہے، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، یعنی کہ وہ چھوٹے بچے جن کے باپ دنیا سے چلے گئے اور ان کا بہاف پر کوئی ان کی تعلیم اور تربیت کرنے والا نہیں، تو ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی تمام جو ان کو ایک کام کو سکھانے کے لیے، ٹیکٹکس کے لیے اس کو ٹریننگ چاہیے، وہ آپ نے دیتی رہنا ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ وہ اس اپنے کاروبار کو، اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو ان کو ان کی جائیداد ان کے حوالے کر دیں، لیکن یہ نہ کریں کہ اس کو آپ ضائع کریں جب بچہ چھوٹا ہو، کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو ہم سے مطالبہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم غریب ہو تو اپنی اجرت لے سکتے ہو اس مال کی مینٹیننس کے لیے، لیکن اگر غنی ہو تو پھر مکمل طور پر اجتناب کرو۔ یہ دیکھیں کتنی بگ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے سیدھا رہنا ہے یتیموں کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی آپ کو چیک رکھ رہا ہے، تو یہ سیلف چیک رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے دیکھ لیجئے کہ جب اسلام کے وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے تو وراثت کے بارے میں کوئی بھی واضح نصب العین یا کوئی واضح ان کے پاس روڈ میپ نہیں تھا۔ جس طرح جی چاہتا، جس کو مرضی جتنی مرضی پیسے دے دیتا، اور جو محروم طبقہ ہوتا تھا اس وراثت سے، اس میں بچے اور عورتیں ہوتی تھیں، تو ان کو وہ نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ پہ خرچ ویسے بھی کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، ایون کہ ماں کے پیٹ کا بچہ ہے، اس کا باپ مر گیا، اس کا حصہ ہے، تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو، سب اس میں حصے میں شریک ہوں گے۔ اور جب تقسیم کے وقت غیر وارث قرابت دار کوئی قریب لوگ شامل ہو جائیں، وہاں پر آپ کے پاس آ جائیں، تو ان کو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا نہیں دینا، بلکہ ان کو آپ نے کچھ نہ کچھ دے دینا ہے، اور اگر وہ آپ سے کچھ زیادہ مطالبہ کر لیں تو ان کو اچھے طریقے سے منع کر دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں یتیم کے حقوق کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں کوئی انسینٹیو نہیں ہے، کیونکہ ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، نہ کوئی دنیا کا، نہ آپ کو کوئی ان کا، مطلب آپ پہ ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یاد رکھو، یہ آیت نمبر 8 ہے، کہ اگر تم مرنے والے کی جگہ ہوتے اور اس کے بچے کی جگہ پہ تمہارا بچہ ہوتا، تم کتنے فکر مند ہوتے اس کی ویل بینگ کے حوالے سے، اس کی جائز حق دینے کے حوالے سے۔ تو یہ ڈرتے ہوئے یہ کام کرو کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ میرا بچہ بھی ہو جائے جو یتیم ہوا ہے، تو اگر آج میں کسی کے یتیم بچے کے حقوق کی حفاظت کروں گا یا کروں گی، اس کا اچھا کھلاؤں گی، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کروں گی، تو ہو سکتا ہے کہ میرا بچے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے سیدھی بات کرنی چاہیے۔ یہ رشتہ داروں کو خاص طور پہ نصیحت ہے کہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اتنی خوبصورت بات قرآن پاک میں، کیونکہ جب آپ سیدھی بات نہیں کرتے، لگی لپٹی بات کرتے ہیں، تو حقدار کو حق نہیں ملتا اور معاملات کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو بھی سمجھاؤ جو صحیح نہیں کر رہا، اور بات بھی درست کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کیٹیگوریکل بات کر دی کہ تم نہیں دیکھ رہے، کوئی بھی اس کی بہاف پہ نہیں بول رہا، دنیا میں ان کا مال کھا گئے ہو تو آخرت برباد ہو جائے گی تمہاری۔ اس لیے بہت کیئر کر کے یتیموں کے مال کے قریب پھٹکنا، کہ اگر تم نے کھا لیا نا، یہ صرف تھوڑا سا ٹائم ہے، تو آخرت میں تمہارے پیٹ میں دوزخ کی آگ ہوگی اور تم آگ میں داخل کیے جاؤ گے۔ تو یتیم ہر وہ شخص جو اپنا جائز حق بھی لینے کی پوزیشن میں نہیں، یتیم بچے، یتیم وہ بیوہ عورتیں، وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے ملازم، وہ تمام لوگ جو کہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، اور آپ ان کے مالوں میں اور ان کی چیزوں میں ناجائز تصرف کریں، ان کا حق روک لیں، ایسے لوگ یتیم ہیں، اور ان کے بہاف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحتیں کر دی ہیں۔ آگے آ جائیے وراثت کے احکامات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولاد کے حوالے سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم نے کیسے اور اپنی وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ تو وراثت کی تقسیم کا جو سلسلہ ہے وہ آغاز ہوتا ہے اولاد سے، جو کہ آپ کی والدین کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ بیٹیاں اور بیٹے ہوں گے
تو 2 بیٹیوں کا حصہ 1 بیٹے کے برابر ہوگا، تو ڈبل ملے گا لڑکے کو۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ استثناء ہے عورت کو معاشی ذمہ داریوں سے اسلام نے عورت کو معاشی ذمہ داریوں سے ایگزمپشن دی ہے۔ اس پہ خامد خرچ کرے گا، اس کو گھر لے کر دے گا، اس کی بیماری، اس کی صحت پر اس کو خرچ کرے گا، اس کو کھلائے گا پلائے گا۔ اس لیے ایک تو اس حصہ اس کا اپنی عورت پر خرچ کرنے کا، ایک اس حصہ اس کا اپنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ نفوذ معاشرے میں پھیلتا ہے۔ عورتیں اکثر اپنے پیسے کو کام میں نہیں لگاتی، جس سے وہ اتنا فائدہ یا بینیفیشل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر عورتیں اگر صرف بیٹیاں ہوں گی تو ان کو 1/3 ملے گا، اور جو باقی ہوگا وہ عصبہ کو مل جائے گا۔ عصبہ یعنی کہ مرد کو ملے گا جو کہ اس میت کا قریبی رشتہ دار ہوگا۔ اگر وہ ایک لڑکی ہوگی تو اس کے لیے آدھا ہوگا، اور اگر اس لڑکی یعنی کہ مرنے والے کے بچے بھی ہیں اور والدین بھی ہیں اور بیوی بھی ہے تو والدین کے لیے یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر اس کی اولاد نہ ہو، اگر اس کی اولاد نہ ہو تو والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہوگی تو اس کے وارث، اگر اس کی اولاد نہیں ہے مرنے والے کے، اب نمبر 1 تو یہ ہے کہ بچے ہیں تو بچوں کو آپ تقسیم کر دیں ایکولی، لڑکیوں کو 1 حصہ دیں اور لڑکوں کو اس کے ڈبل حصہ دیں۔ اگر والدین ہیں اور بچے ہیں تو دونوں کو والدین کو چھٹا حصہ، بیوی کو 8واں حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ بچوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر اس کے بچے مرنے والے کے صرف والدین ہی ہیں یعنی کہ وہ ان میرڈ تھا تو اس کے والدین ہی اس کے حصے دار ہو جائیں گے، لیکن ماں کو 1/3 ملے گا اور باقی باپ لے لے گا۔ یہ سارا کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وراثت کی تقسیم وصیت کے ادا ہونے کے بعد اور قرض کے ادا ہونے کے بعد عمل میں لائی جائے گی۔ یعنی کہ اگر کسی کے ذمے کوئی قرض ہے، ایون کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہے اور اس کا حق مہر ادا نہیں ہوا، یا اس کے ذمے کوئی روزے ہیں اور اس کا کفارہ دینے والا ہے، یا اس طریقے سے اس نے کوئی نظر مانی تھی اور اس نے پوری نہیں کی اور اس کے مسکینوں کو کھانا کھلانا باقی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے مال سے پہلے ادا کی جائیں گی۔ اس کے بعد اس کے مال کی وراثت کی تقسیم ہوگی، اور 1/3 تک یعنی کہ اگر کسی کے 60 روپیز اس نے چھوڑے ہیں تو 20 روپے تک وہ وصیت بھی کر سکتا ہے، وہ وصیت بھی نافذ کی جائے گی اپنے مال کے حوالے سے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے، اس کو پورا کرو، کیونکہ یہ فرض مرنے والے نے تو مر گیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے مال کو اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ اور اب دوسری صورتحال ہے، اب بیوی اور خامد کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر بیوی مر جاتی ہے اور تو خامد کو اس کے مال کا آدھا مل جائے گا، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو، اگر اس کی اولاد ہو بیوی کی تو خامد کو اس کے مال کا 1/4 حصہ ملے گا۔ اور اس کے بعد اگر تم مر جاؤ تو اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو تمہاری بیوی کو تمہارے مال میں سے 1/4 ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو اس کو 1/8 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کلالہ ہے، یعنی ایسا مرد جس کا نہ باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور اس کے وارث بہن بھائی ہیں، تو ہر ایک کو اس میں سے 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر وہ اس میں زیادہ ہیں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد یا اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو انہوں نے کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں بہن بھائیوں کے، والدین کے اور بیوی بچوں کی وراثت کے احکامات قرآن پاک میں بتائے گئے۔ فردر مزید احکامات کے لیے ہمیں پھر فقہ کو پڑھنا پڑتا ہے، جس میں ہر کی حصے دار کے، پوتی کے، نواسی کے اور عصبہ کے، ان تمام کے حصے پتہ چلتے ہیں۔ چونکہ ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں اس لیے تفصیلات میں جانے کا اس میں وقت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو پھلانگے تو وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس میں اس کے لیے مہین رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ جو حدود ہیں، یہ کون سے حدود ہیں؟ اس کانٹیکسٹ میں یہ اللہ کی وراثت کو نافذ کرنے کی حدود ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی پریکٹیکل دیکھتے ہیں، اس آیت پہ عمل کرنے کے حوالے سے، تو بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اور منقولہ جائیداد میں تو بالکل ان کے نام جائیداد شفٹ نہیں کرتے۔ غیر منقولہ چیزیں جس میں کوئی زیورات ہیں، کچھ اس طرح سے کچھ کپڑے وغیرہ ہیں، وہ دے دیتے ہیں، لیکن جو زمین ہے، مکان ہے، کوٹھیاں ہیں، کارخانے ہیں، اس طرح سے ان کو اس میں حصہ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو یہ نہیں کرتا اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی حد کو توڑ رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں
اب عورتوں سے ریلیٹڈ مسائل ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عورت کے لیے ایک واضح اسٹینڈرڈ یہ اللہ کی نظر میں ججمنٹ کا یہ ہے کہ وہ عورت کتنی عفیفہ ہے، کتنی پاک دامن ہے، اور کتنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ تو وہ عورتیں جو فاحش گوئی کرتی ہیں یا فاحشہ کا، کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، تو پھر ان میں سے 4 مردوں کو گواہ بناؤ۔ سب سے پہلے تو یہ بڑی اسٹرکٹ پابندی ہے تاکہ کوئی بھی شخص کسی بھی عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لے کہ اگر اس نے اس عورت کے کردار پر انگلی اٹھائی اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں گے تو اس کو اس کی حد جاری کی جائے گی۔ اگر وہ گواہ بنا دیں، اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی کہ عورت نے اتنی کھلم کھلا بے حیائی کی کہ 4 لوگ اس پہ گواہی دینے کے لیے، اور اس میں بھی مرد ہیں، صرف اس میں عورتوں کی بھی کوئی گنجائش نہیں، 4 مرد، یعنی کہ اس عورت پر اگر سخت حکم اور سخت سزا ہے تو اس سے پہلے سخت کرائیٹیریا آف ججمنٹ ہے۔ اگر اس سے کم لوگ ہوں گے تو اس پہ حد جاری نہیں ہوگی اور اس پہ کوئی بھی گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ اگر وہ گواہی دے دیں تو پہلا حکم یہ تھا جو کہ سورۃ النور کے حکم سے پہلے، کہ ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، اور یعنی کہ ان کو جیل میں، ایک حساب سے ان کو کہیں جانے آنے نہ دیا جائے۔ اور اس میں بھی ایک حکمت یہ ہے کہ اگر ایک عورت کا آپ کو افیئر پتہ چل جاتا ہے اور وہ بے باک ہو گئی ہے، سنتی نہیں کسی کی، تو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے اسے موبائل فون لے لیں یا اس کو اس سچویشن سے دور کر دیں، کیونکہ سم ٹائمز یہ ہے کہ عورتیں ہی اپنی دشمن ہوتی ہیں اپنے جذبات میں بہک کر، اور بعد میں پھر وہ ساری عمر روتی ہیں۔ تو ان کی اچھائی اسی میں ہے، مثلا کہ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، ایسی کوئی غلط حرکت کر دی، آپ نے اس کو دیکھ لیا، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، آپ کے پاس اس کے ثبوت آ گئے، تو کوشش کریں کہ اس پہ تھوڑا سا سختی سے ڈیل کریں، اس عورت کو اس جگہ پہ جانا بند کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اس کی عزت کی حفاظت ہو، کوئی اس کی عزت کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرے۔ اور وہ جو 2 مرد تم میں سے بے حیائی کا ارتکاب کریں، ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو۔ یعنی کہ یہ ہے فعل قوم لوط، جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ صراحت آتی ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دینے کا حکم ہے اگر یہ چیز واضح ہو جائے تو۔ اور توبہ اللہ تعالیٰ پر اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ ہے جو جہالت میں برا کام کر لیتے ہیں۔ تو جہالت، جہل سے لفظ نکلتا ہے، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں تھی، ان کو اپنے جذبات میں وہ بہک گئے، تو پھر قریب ہی وہ توبہ کر لیں، اصرار نہ کریں، اس کام کو اپنی ایک سیکنڈ نیچر نہ بنا لیں، اس کے اوپر آپ اڑ کر جم کر کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو توبہ کے باب میں ایک بڑی امپورٹنٹ شرطیں ہمیں یہاں پہ پتہ چل گئیں۔ توبہ توب سے ورڈ نکلا ہے، یعنی کہ پلٹ جانا۔ اس کے لیے لفظی مطلب، اس کی آپ ایک ویژول امیجری اگر لگاتے ہیں تو مثلا اگر آپ ایک سفر پہ جا رہے تھے، آپ نے رانگ ٹرن لے لیا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے ٹرن کہاں سے لینا ہے، آپ نے غلط ٹرن لے لیا، دا مومنٹ آپ نے ریئلائز کیا کہ ٹرن غلط ہے تو آپ وہیں سے واپس پلٹتے ہیں۔ تو توبہ کا مطلب نہ صرف زبانی کلامی استغفر اللہ نہیں ہے، اپنے ایکشن کی اصلاح ہے۔ اگر جو غلط کر رہے تھے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ایکشن کی اصلاح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہی جلد ہی وہ اپنے ایکشن کو چینج کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان پر اپنی رحمت سے واپس پلٹ آتا ہے۔ تو ایک بندہ توبہ کرتا ہے، اپنا ایکشن چینج کرتا ہے، ایک اللہ توبہ کرتا ہے، اپنی رحمتوں کے جو بند دروازے تھے اس پہ پھر سے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب کوئی انسان برے کام کرتا رہے یہاں تک کہ حالت وفات، موت کے وقت پھر وہ کہنا شروع کر دے کہ مجھے اب توبہ، جب تک اس کی جان اس کے حلق تک نہیں آ جاتی تب تک وہ توبہ کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول کرے گا، ان کا عذر قبول کرے گا جو کہ کفر کی حالت میں دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے، عورتوں کو کوئی زبردستی کرنے کا کوئی موقع تمہارے پاس، تمہیں کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ جب مسلمان اولین ایام میں اسلام کے اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے زبردستی وارث بن جاتے تھے، ان کی کاروبار کے اور ان کی باقی جائیداد کے، اور ایون کہ اگر باپ فوت ہو جاتا تھا تو بیٹا زبردستی اس کی بیوی سے نکاح کر لیتا تھا۔ یہ زبردستیاں کرنی عورت پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہیں۔ اب آپ زبردستی اپنی بیٹی سے کوئی بھی چیز منوا نہیں سکتے، اور نہ ہی اپنی بہنوں کو زبردستی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا ہے، ان کی مرضی اور خوشی سے ان کی زندگی کے فیصلے ہوں گے، اور نہ ہی ان کو تم تنگ کرو۔ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے ان کو
کوئی حق مہر دیا تھا، کوئی گفٹس دیے تھے، تم ان کو تنگ کر کے ان سے واپس لے لو۔ ایک استثناء ہے کہ ان عورتوں کو آپ ان پہ زبردستی کر سکتے ہیں یا ان کو سختی کر سکتے ہیں جب وہ بے حیائی کے مرتکب ہوں۔ اس بات کو سمجھیے کہ ایک مرد کی بے حیائی سے معاشرے میں وہ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا جو ایک عورت کی بے حیائی سے ہوتا ہے۔ بے حیائی میں سب کچھ فاحشہ میں آ جاتا ہے، لباس، گفتگو اور اس کے ناجائز تعلقات۔ آپ دیکھیں کہ ایک عورت اگر تھوڑا سا بھی اپنا لباس کم کرتی ہے اپنی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا حسین بنایا ہے کہ وہ بہت سے مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لبھا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ اسپیشل فوکس کروایا عورتوں کو کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور بے حیائی کا مرتکب نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر ایڈ کر دے، جس سے مطلب یہ پتہ چلتا ہے نبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ایک عورت کسی مرد کے لیے باعث برکت ہوتی ہے یا اس مرد کے لیے باعث برکت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ایک عورت کو تبدیل کر کے دوسری عورت اس کی جگہ لے آؤ گے، اور ایک عورت کو تم نے ایک قنطار یعنی کہ ایک بہت بڑا ڈھیر خزانے کا بھی دے رکھا ہو، تو اسے کچھ نہیں لے سکتے تم، کیا تم اسے بہتان اور گناہ کا صریح بوجھ باندھ کر لو گے؟ اور کیسے تم یہ لے سکتے ہو حالانکہ تم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو چکے ہو، اور تم میں سے ایک دوسرے سے تم پختہ کولو قرار لے چکے ہو، یعنی کہ تم اس عورت سے اپنی لطف اور لذت اٹھا چکے ہو، اس لیے اس سے کچھ بھی واپس مت لینا۔ یعنی کہ اس سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گریشیس ہونا سکھایا ہے کہ ان کو اپنے تان و تشنی نہیں کرنی، ان سے پچھلی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد ایک روش جو کہ دور جاہلیت میں تھی، وہ یہ تھی کہ باپ کے مر جانے کے بعد اس کی وراثت میں اس کی بیوی بھی اس کے بیٹے کو چلی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بہت ہی بے حیائی کی بات ہے، اب یہ کام غلط، یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد محرمات کا ذکر ہے جن سے حرام ہے شادی کرنا۔ اس میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں۔ مائیں اور ماؤں کی ساری کیٹیگریز اس میں آ جاتی ہیں، آپ کی بیوی کی ماں، اس کی نانی، اس کی دادی، اپنی نانی، یعنی کہ ماؤں کی کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں۔ پھر بہنیں ہیں، بہنوں کی کیٹیگری میں ماں کی بہنیں بھی اور باپ کی بہنیں بھی۔ اس طرح سے آپ کی اپنی بہنیں بھی، اور اس کے اپنی بہنیں، ماں کی طرف سے بہنیں، باپ کی طرف سے بہنیں، یعنی کہ اگر ستیلی بہنیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اپنی ماں کی بہنیں، یعنی کہ آپ کی خالائیں، اور آپ کے اپنے باپ کی بہنیں یعنی آپ کی پھوپھیاں۔ بہنوں کی کیٹیگری میں وہ سب عورتیں جو آپ کے رشتے سے آپ کے پاپا کی، آپ کی مما کی، آپ کی بہنیں ہیں، وہ سب حرام ہے، شادی ان سے نہیں ہو سکتی۔ پھر بیٹیوں کی کیٹیگری میں آپ کی اپنی بیٹیاں، آپ کی بیویوں کی بیٹیاں جن سے آپ نے مباشرت کر لی، اس کے بعد آپ کے بھائیوں کی بیٹیاں، آپ کی بہنوں کی بیٹیاں، وہ سب آپ پہ حرام ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے، وہ کیا ہے کہ آپ جس عورت کا آپ نے دودھ پی لیا ہے، اب وہ آپ کی ماں ہے، اور اس ماں کے رشتے میں ریفرنس میں پھر وہ تمام رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو کہ ابھی آپ پڑھے ہیں، ان کے ماں، آپ کی رضائی ماں کی بہنیں، آپ کی رضائی ماں کی بیٹیاں، وہ آپ پر حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی رضائی ماں کا جو شوہر ہے وہ آپ کا رضائی باپ ہے، اس رشتے سے بھی پھر آپ کے رضائی باپ کی بہنیں اور اس کی بیٹیاں، یہ سب آپ پر حرام ہو گئیں۔ اور وہ عورتیں، اور اس کے بعد آپ کی بہویں بھی، وہ بھی آپ کی بیٹیوں میں جائیں گی۔ وہ بہویں جو آپ کے سگے بیٹوں کی بیویاں ہیں، وہ بھی حرام ہیں۔ تو ان محرمات میں سے عورتوں، یہ محرمات ایسے ہیں، یعنی کہ اگر ہم عورت کی سائڈ پہ بات کرتے ہیں، مرد کی سائڈ پہ بات ہوگی نا، اب عورت کی سائڈ پہ جو اس کے چاچو ہیں، اس کے ماموں ہیں، اس کے سسر ہیں، اس کے نانا ہیں، اس کے دادا ہیں، اس کے بھانجے ہیں اور بھتیجے ہیں، ان سے عورت پردہ نہیں کرے گی، یعنی کہ ان سے اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اور باقیوں کے سامنے عورت نے اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد ایک اور حلال چیز جس کا منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ دو بہنیں ایک نکاح میں نہیں جا سکتی، پھوپھی اور بھتیجی ایک نکاح میں نہیں جا سکتی، خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں ہے کہ وہ عورت جو کسی اور کے نکاح میں ہو، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی بھی عورت کو حق مہر دے کر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ چوتھے پارے کا دورہ آج مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔